ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے خادم الحرمین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ قطر مسلسل تیسری مرتبہ دنیا کے تمام ملکوں میں سب سے زیادہ پرامن اور محفوظ ملک ہے۔ قطر نے کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے حفاظتی اقدامات کا نیا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ اور لبنان کی سرگرم سیاسی شخصیت لقمان سلیم کے قتل پر رد عمل میں عالمی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ مشہور بن مساعد بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے اشتراکی ڈیموکریٹک جمہوریہ سری لنکا کے صدر گاؤنا ٹابایا راجا پاکسا کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی خادم الحرمین کے نام تعزیت اور جمہوریہ سری لنکا کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے خادم الحرمین کے نام تعزیت اور سری لنکا کے وزیر اعظم کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ قطر کی کابینہ نے سن 2021 کے عالمی اعداد و شمار کی بنیاد پر نیمبیو نامی ورلڈ ریکارڈ کے مطابق مسلسل تیسرے سال بھی پوری دنیا کے سب سے زیادہ پرامن اور سب سے زیادہ محفوظ ملک کی قطر کی پوزیشن حاصل کرنے پر اپنے گہرے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس فہرست میں دنیا کے 135 ملکوں کا جائزہ لیا گیا ہے اور قطر ان سب میں پہلے نمبر پر آیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ اور کامیابی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور پھر صاحب سمو امیر کی ہدایات و رہنمائی اور جرائم کی روک تھام کے شعبے میں وزارت داخلہ میں سیکیورٹی کے جامع اسٹریٹجی اور حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ اب ملک میں کورونا کی صورتحال دیکھتے ہیں۔ قطر میں کورونا کی عالمی وبا سے بچاؤ اور سب کی صحت و سلامتی کی خاطر حفاظتی اقدامات کا نیا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ نے سب کی صحت و سلامتی اور سماج کے تمام لوگوں کی حفاظت کے لیے کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے متعدد پابندیاں عائد کرنے کے فیصلے کیے ہیں۔ کابینہ نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ ان تمام اقدامات، حفاظتی انتظامات اور قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ ان تمام فیصلوں پر عمل درآمد کا آغاز آج جمعرات کے روز سے کر دیا گیا ہے۔ البتہ بند اور کھلے مقامات پر شادی کی تقریبات سے متعلقہ فیصلے پر عمل درآمد آئندہ اتوار کے روز سے ہوگا، اور اس کے تحت گھر کے اندر کی جانے والی شادی کی تقریب میں زیادہ سے زیادہ 10 افراد اور کھلے مقام پر کی جانے والی شادی کی تقریب میں زیادہ سے زیادہ 20 افراد شرکت کر سکیں گے۔ تو کورونا کی اس عالمی وبا کو ختم کر دینے سے متعلق قطری حکمت عملی کے تحت کابینہ کی طرف سے کیے جانے والے یہ فیصلے اگلے مرحلے کے خد و خال کا تعین کر رہے ہیں۔ اس دوران میں یہاں وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے متاثر ہونے والوں کی مزید
ان کے 407 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 172 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اب تک اس وبا سے صحت پانے والے افراد کی کل تعداد اب 1,46,474 ہو گئی ہے۔ اور کورونا کی عالمی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اب 2,260,000 ہو گئی ہے۔ برطانیہ نے آج اعلان کیا ہے کہ دنیا کو اس وقت تقریباً 4,000 قسموں کے وائرس کا سامنا ہے، جو سب کے سب کووڈ-19 نامی بیماری کی وجہ بن رہے ہیں۔ اس لیے اب ویکسین کو مزید سے مزید بہتر بنانے کے لیے دنیا میں ایک دوڑ جاری ہے اور سائنسدان اور ریسرچر ان تمام اقسام کے وائرسز پر قابو پانے کے لیے اس وقت فائزر اور اسٹرازینیکا دونوں ویکسین کو ملا کر ایک نئی ویکسین تیار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ غزہ کی پٹی کے لیے قطر کی امداد کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قطری کمیٹی نے آج سے قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے تعاون سے غزہ کی پٹی کی غریب اور نادار فیملیز میں نقد امداد کی تقسیم شروع کر دی ہے۔ کمیٹی کے صدر سفیر محمد العمادی نے کہا ہے کہ سن 2012 میں اس کمیٹی نے اپنا کام شروع کیا تھا اور یہ سال غزہ کی پٹی میں ترقی اور ڈیولپمنٹ، تعمیر نو اور سینکڑوں انسانی منصوبوں پر عمل درآمد کیے جانے کے نتیجے میں یہ سال ایک ٹرننگ پوائنٹ بن گیا ہے۔ اس پورے عمل کے لیے ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے منصوبے تیار کیے گئے تاکہ غزہ کے باشندوں کی مختلف شعبوں کی ضرورتیں پوری کی جا سکیں۔ سفیر محمد العمادی غزہ کی پٹی میں اس کمیٹی کے نئے دفتر کے افتتاح کے موقع پر منعقد کی جانے والی تقریب سے خطاب کر رہے تھے تو فلسطینی عوام کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے اور تمام تر سطحوں پر اور تمام تر شعبوں میں ان کی مدد کرنے کے لیے قطر کے موقف مستقل ہیں اور وہ فلسطینی عوام کی مسلسل مدد کر رہا ہے۔ شمالی جمہوریہ مقدونیہ کے وزیر خارجہ جناب بویار عثمانی سے شمالی مقدونیہ میں قطری سفارت خانے کے ناظم الامور شیخ جاسم بن حمد آل ثانی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ دنیا کی طرف سے مکمل خاموشی اور چپ سادھے رکھنے کی فضا میں اسرائیل زمین کو جلا کر ناقابل استفادہ کر دینے کی اپنی پالیسی پر عمل کرتا جا رہا ہے اور اب اس نے مغربی کنارے میں الاغوار کے علاقے میں ایک پورے کے پورے گاؤں کو تباہ کرتے ہوئے اس کی آبادی کو بے گھر کر دیا ہے۔ فلسطینیوں نے اس کے اس اقدام کی سخت مذمت کرتے ہوئے بین الاقوامی مداخلت کی اپیل کی ہے کہ لوگوں کو زبردستی بے گھر کر دینے کی ان پالیسیوں کو رکوایا جائے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج نے الاغوار کے علاقے میں خربت حمصہ الفوقہ نامی مقام کو تباہ کر دیا ہے اور وہاں رہنے والے 14 سے زیادہ خاندان اب کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں۔ ان ذرائع نے بتایا ہے کہ اس گاؤں کی بربادی اس توسیع پسندانہ استعماری منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت مقبوضہ الاغوار کے پورے علاقے کو اسرائیلی یہودی آبادکاری کے لیے ہڑپ کر لینا چاہتا ہے۔ لبنان کے سرگرم سیاستدان لقمان سلیم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پر مذمتی رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ لبنان کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وزیر داخلہ محمد فہمی نے اس قتل کو ایک بھیانک جرم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی کے اداروں کے کمانڈروں کے ساتھ رابطے قائم کیے ہیں کہ اس واقعے کے اقدامات کا بھرپور جائزہ لیا جا سکے۔
اس واقعے نے لبنان کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ یہ تو ایک دوسرے کو قتل کرنے کی پالیسی کی طرف واپسی ہے، جبکہ لبنان ماضی میں اس طرح کے قتل اور غارت گری کا بری طرح شکار رہا ہے۔ امریکہ کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے تنازع کے تمام فریق دوحہ امن مذاکرات میں طے پانے والے اتفاق رائے کی پابندی کر رہے ہیں۔ اس وزارت کے ترجمان نیڈ برائس نے کہا ہے کہ اس کے ملک نے ابھی افغانستان میں اپنی فورسز کی تعداد اور ان کے حجم کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اور ایک امریکی سفارتکار نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ روس کے ساتھ نیو سٹارٹ نامی معاہدے کی مدت میں توسیع کو اس طرح دیکھتی ہے کہ یہ اسٹریٹجک مسائل میں کثیر فریقی شراکت اور پارٹنرشپ کی ابتدا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں امریکہ کے سفیر رابرٹ وڈ نے اپیل کی ہے کہ ہتھیاروں پر پابندی میں توسیع لائی جائے کہ مزید اقسام کے ہتھیار اور مزید ملکوں کو بھی اس معاہدے میں شامل کیا جائے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے خادم الحرمین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ قطر دنیا کے تمام ملکوں میں سب سے زیادہ پرامن اور محفوظ ملک ہے۔ قطر نے کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے حفاظتی اقدامات کا نیا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ اور لبنان کی ایک سرگرم شخصیت لقمان سلیم کے قتل پر رد عمل اور مذمت جاری ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے۔